صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختصر سی آیت کا ایک حصہ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ میں جو مفہوم ہے یہ سمجھ لیجیے کہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور دین کا بھی خلاصہ ہے. یعنی پوری زندگی اگر اس ایک حکم پر عمل کر لے تو پورے دین پر عمل آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ بس. اور یہی پورا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہمیں حاصل ہو جائے. آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے آدمی ان باتوں کو اختیار کرے، جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائے. اور جو حدیث اس وقت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی میری کسی سنت کو زندہ کرے، وہ سنت جو اس زمانے میں مر گئی ہو، عند فساد امتی، میری فساد امت کے زمانے میں، تو فلہ اجر شہید، اس کو ایک شہید کا ثواب. امت اگر سنت کو زندہ کرے، جس سنت پر عمل نہیں ہو رہا، تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایک شہید کا اجر عطا فرمائیں. اور دوسری روایت میں فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب. اللہ تعالیٰ قادر ہیں، چاہیں تو ایک شہید کا ثواب دیں، چاہیں 100 شہیدوں کا دیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں. اس لیے وہ جب دینا چاہیں تو بے حساب عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال دونوں ہی روایتیں موجود ہیں. اب انسان کے حسن عمل پر بھی ہے کہ وہ کس نیت سے، کس اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کرتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا انشاءاللہ اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ دو چیزیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی تھی، یعنی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث، اس کا مفہوم میں نے عرض کر دیا. اب دوسری باتوں کی طرف آتا ہوں جو اصل میں اسی کی تفصیل ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ طریقے سکھائے، ڈھنگ بتلائے، جس سے ہماری معاشرت اسلامی بن سکے، ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں. باقی جتنی بحث و مباحث ہیں وہ سب آپ صبح سے لے کر شام تک کریں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں سینکڑوں چینلز ہیں اور صبح سے لے کر شام تک بڑے بڑے تبصرہ کرنے والے، تجزیہ نگار، اور نہ جانے انہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. صبح سے شام تک بولتے رہتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں. ان کی گفتگو کا مقصد کچھ نہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں. نہ وہ کوئی مسئلہ حل کر سکتے، نہ مسئلہ حل ہوتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں وہ ایک مقصد رکھتی ہیں، اور اس مقصد کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ہے. دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہیں، اور مسلمان وہی ہے جو ان حقوق کو ادا کرے. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ عیادت مریض، کسی بیمار کی عیادت کرنا،
اب آپ دیکھیے اپنے عزیزوں میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے ہوں، دوست احباب ہوں، حتیٰ کہ کوئی مسلمان ہو، اگر آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا یا نہیں؟ اچھا، مریض جب دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہے، تو اس لیے جب مریض ہمارے حق میں دعا کرے گا، جب اس کا دل خوش ہوگا تو وہ دعا بھی دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بھائی آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور عام آدمی کو دیکھے گا تو اور زیادہ دل خوش ہو جائے۔ بعض اوقات مسجد کے نمازی ہیں، چلے گئے کسی عیادت کے لیے، البتہ عیادت بھی سنت طریقے پر ہو، وہاں جا کر آدمی بیٹھ نہ جائے، ہماری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے جائیں، عیادت کریں اور واپس چلے آئیں۔ بعض اوقات اب یہ رواج بن گیا، کوئی آیا تو صاحب اسے چائے بھی پیش کرنی ہے، بسکٹ بھی دینا ہے، اس کو آگے فروٹ بھی رکھنا ہے۔ بتاؤ اس بیچارے کے پاس تو صبح سے لے کر شام تک آ رہے ہیں لوگ، اور شام تک گھر والے اسی کام میں لگے رہیں گے، ایک تو اس کے گھر میں آدمی بیمار اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ۔ اس لیے اس سے پہلے سے منع کر دینا چاہیے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ ہم جائیں تو دوسرے کو تکلیف دیں۔ اصل مقصد مریض کا دل خوش کرنا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ تمہارے کچھ کہنے سے کرنے سے ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، لیکن دل اصل میں خوش ہو جائے گا مریض کا۔ مثلا ہم نے اس کو کہا کہ بھائی ماشاءاللہ اچھے نظر آ رہے ہو، اللہ نے چاہا تو آپ صحت یاب ہو جاؤ گے، آج آپ کی طبیعت مجھے پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے، آپ کے چہرے پر آج رونق ہے، تو ان باتوں سے مریض کا دل خوش ہوتا ہے۔ یقیناً مرض اس سے جاتا نہیں ہے، اور ہوگا بھی وہ جو اللہ چاہیں گے، لیکن مریض کا دل خوش ہو جائے گا، اور یہی مقصد ہے عیادت کرنے کا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ وہاں جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے حق میں دعا کریں، اس کو تسلی دیں، اور اس کے بعد اس سے بھی کہیں گے آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں، اور واپس چلے آئیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ البتہ وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جن کے بیٹھنے سے مریض کو تسلی ہوتی ہو کہ جب تک وہ بیٹھے گا اس کے دل کو ڈھارس۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، بعض اوقات ایسی محبت ہوتی ہے کسی سے کہ بھائی یہ رہے گا تو مجھے بڑی تسلی ہے کہ میرے ساتھ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے یا میرا عزیز بیٹھا ہوا ہے، تو اگر وہ بیٹھا رہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جائیں، عیادت کریں اور واپس آ جائیں۔ یقیناً دیکھیے اس سے کتنا فائدہ ہے ایک عام مسلمان کو بھی، اور دوسرا یہ کہ سب ایک دوسرے کے حق میں دعا گوئیں، جو جانے والا ہے وہ بھی دعا کرے گا، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے دعائیں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، یہ دعا کرو، یہ دعا کرو۔ اور کچھ نہیں آتا تو اپنی زبان میں اردو میں دعائیں دے دے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و اطمینان عطا فرما دے، آپ کے بچے آپ کی پریشانی، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ کتنی دعائیں، اور ادھر سے مریض بھی آپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، اللہ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے۔ بتائیے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ جانے کا بھی فائدہ ہے، دعائیں لینے کا بھی فائدہ ہے، دعائیں دینے کا بھی فائدہ ہے، یہ دین ہے ہمارا، عیادت المریض۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو ہی جائے، کوئی کافر ہے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں، آپ اس کے لیے بھی جا کے عیادت کر سکتے ہیں، شرعاً منع نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ ایک انسانی تقاضا ہے، تو شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں، وہاں بھی جانا چاہیے۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اور اس کے لیے ایمان کی دولت کی بھی دعا مانگے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازے۔ لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں صحت دے، بھائی عافیت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ شفا عطا فرما دے اس مرض سے۔ اسی طریقے سے فرمایا اتباع الجنائز، یعنی ایک تو حق یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ بیمار ہو جائے تو وہ اس کے لیے عیادت کے لیے جائے، وہ مسلمان کا حق، اور انسانیت کا حق کے طور پر میں نے کہا اگر کوئی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنا، یعنی جب کسی کی میت آ جائے تو چند قدم اس کو کاندھا دینا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 قدم انسان چلنا چاہیے کم سے کم آدمی کو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ داہنی جانب جب کاندھا دیں گے تو 10 قدم چلیں، پھر پیچھے داہنی جانب پیچھے آ جائے 10 قدم وہ چلیں، اور بائیں جانب آگے آ جائیں تو 10 قدم وہ چلیں، اور اسی طریقے سے پیچھے آ کر 10 قدم وہ چلیں، تو 40 قدم کم از کم چلنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل اس کی نوبت ہی نہیں آتی، ابھی کاندھا
آپ نے لیا ہی ہے کہ دوسرا آ کے لے لیتا ہے، اور دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب آہستہ آہستہ کھسک جاتے ہیں، صرف چند آدمی رہ جاتے ہیں بیچارے، جو بعض اوقات اس سے بھی زیادہ قدم اچلنا پڑتا، ان کو کوئی لینے والا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن خیر مقصد اصل بتانا یہ ہے کہ اتباع الجنائز، کہ جب جنازہ ہو تو اس کے پیچھے چلیں، کچھ نہ کچھ قدم کاندھا دے دیں تب بھی، اور اگر ویسے پیچھے چلنا ہو تو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ آ جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو ایک قیرات ثواب آپ کو ملے گا، اور اگر جنازے کے بعد تدفین میں بھی شرکت کی آپ نے تو ایک قیرات اور ملے گا، گویا کہ 2 قیرات ثواب ملیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں، کتنا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا جبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ، یعنی یہ قیرات وہ نہیں ہے ہمارا والا چھوٹا سا، بلکہ فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں جتنا ثواب۔ اب کتنے پہاڑوں جتنا؟ عظیم پہاڑ تو وہی جو اللہ کی نظر میں عظیم ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، تو کتنا جو ثواب ملے گا فقط اس عمل پر کہ ہم نے ایک جنازے کو کاندھا دیا اور ہم اس کے پیچھے چلے چند قدم، اور ہم یا اس کی تدفین میں شرکت کی۔ تو دیکھیے اس میں اچھا پھر یہ کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے، عمل کرنا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ تو یہ رشتہ داروں کا حق تو ہے ہی، لیکن ایک مسلمان کا بھی حق ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کے معاملہ اس طریقے سے ادا کریں۔ البتہ اس میں بہت سے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر دین سے ناواقف ہونے کی بنا پر لوگ بیچارے دیکھم دیکھی کرتے، جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی جنازے کو اٹھایا جاتا ہے ایک صاحب نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت، اور پیچھے سب اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، لیکن اصل میں اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سنت طریقہ یہ کہ دل میں پڑھے، آپ دل میں پڑھیے بے شک۔ کلمہ شہادت کا وہ موقع ہے کہ جب وہ بیمار تھا یا قریب المرگ تھا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اسے ترغیب دینی چاہیے تھی کہ اپنے آپ خود پڑھتے ہیں۔ ترغیب سے مراد یہ ہے کہ اس کو نہ کہے کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ خدا نہ کرے وہ تکلیف میں ہے، اس کے منہ سے اگر نکل جائے کہ میں نہیں پڑھتا، تکلیف کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کی زبان سے ایسا جملہ نکل سکتا ہے، تو اس کو اس طرح مت کہیں کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود پڑھنا شروع کر، کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، اور جب وہ پڑھ لے، وہ بھی یہ بھی ترغیب ہے، جب وہ پڑھ لے تب خاموش ہو جائے، تاکہ آخری کلام اس کا کلمہ طیبہ ہو، اس کا جو خاتمہ ہو وہ خاتمہ حسن خاتمہ کہلائے، اور کلمہ شہادت پر اس کو موت آئے، طیبہ پر موت آئے، بس اصل مقصد یہ ہے۔ تو وہ موقع ہے، اور اسی طرح زندگی میں آپ جتنے مرتبہ کلمہ پڑھیں، چلتے پھرتے ہر قدم پر پڑھیے لا الہ، الٹا قدم اٹھائیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک ردم ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کرتے تھے کہ زبان سے نہیں بھی کہیں گے دل سے آئے گی لا الہ الا اللہ، وہ پڑھیے، آپ کون منع کرتا؟ لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے دل میں پڑھیں، اونچی آواز سے نعرے نہ لگائیں، اور نہ اس طرح اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، سنت عمل نہیں ہے، نہ صحابہ نے کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا۔ اسی طریقے سے ہمیں جب جنازے کے پیچھے چلیں تو پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہ چلیں۔ بعض لوگ آگے آگے چلتے ہیں، ہاں کاندھا دینے کے لیے آگے آنا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے خاموشی سے چلیں، اور اس وقت خاموشی میں کیا ہے، عبرت ہے اصل میں، کہ بھئی آج ہم کسی کو کندھا دے رہے، کل ہمیں کوئی کندھا دے گا، اور کل اسی طریقے سے ہمیں بھی لے جایا جائے گا، ہمارے ساتھ بھی لوگ اسی طریقے سے ہوں گے کچھ، تو آدمی اس وقت سوچے، عبرت کا وقت ہوتا ہے یہ، اس وقت گفتگو دنیاوی اعتبار سے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں تک کہ جب جنازہ قبرستان میں پہنچ جائے تب بھی سنت یہ ہے کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے زمین پر تب آپ بیٹھیں، اگر بیٹھنا ہو تو، بعض لوگ تھک جاتے ہیں بیٹھنا، تو اس کے بعد بیٹھیں۔ اس کے سنت طریقہ کیا ہوا کہ جب تک جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ البتہ کوئی بیمار ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، معذور ہے تو اس میں اس کی گنجائش ہے، لیکن جو لوگ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ادب یہ ہے کہ جب میت کو زمین پر رکھ دیا جائے پھر اس کے بعد۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سنت طریقے پر قبر ہو، قبر کو پختہ نہ کیا جائے۔ بعض جگہ البتہ زمین ریتیلی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد اینٹیں لگا دیتے ہیں تاکہ مٹی نہ گرے، تو اس اعتبار سے اگر لگا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اگر مٹی کی اینٹیں ہوں تو اچھی بات ہے،
مٹی کی لال اینٹیں بھی ہوتی ہیں جو پختہ ہوتی ہیں اور کچی بھی ہوتی ہیں، تو اگر آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں تو کچی اینٹوں سے اس کو لگا دی جائیں تاکہ مٹی ہی ہو، پختہ قبر نہ ہو، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اور اس میں بھی یہ کہ میت کو ہم لوگ عام طور پر سیدھا لٹا دیتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ جو ہے قبلہ رخ کر دیتے ہیں، لیکن سنت یہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پورا جسم اس کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، کروٹ دے دینی چاہیے، یعنی قبلہ رخ پورا جسم کو جو ہے کروٹ دے۔ تو عموماً عام طور پر یہ بھی سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں قبر زیادہ تر جو بنتی ہیں وہ صندوقی قبر ہوتی ہے، اس کو صندوقی قبر کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہوتی ہے سیدھی قبر بنا دیتے ہیں۔ جہاں مٹی سخت ہوتی ہے سنت یہ ہے کہ بغلی قبر بنائی جائے۔ اب بغلی قبر کیا ہے؟ سیدھا نیچے جا کے اور پھر نیچے سے اس کو کھودتے ہیں اندر کو، اور پھر اس مردے کو پورا اندر کر دیتے ہیں، یعنی جو اوپر گڑا ہے بالکل نیچے نظر ہی نہیں آتا اس میں کہ مردہ ہے، یعنی اس کو اندر کر دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا رخ جو ہے بالکل قبلہ رخ ہوتا ہے پورا کروٹ کے ساتھ۔ اور میں نے الحمدللہ جنت البقیع میں جو دیکھا تدفین، تو اس میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بالکل ایسے سیدھی قبر لے جا کر پھر نیچے سے گڑا ہوتا ہے جس کے اندر مردے کو اندر کیا جاتا ہے، اور وہ پورا قبلہ رخ ہوتا ہے، پورا کا پورا اس کا وجود، چہرہ بھی پورا جسم بھی۔ تو سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ یہاں پر اگر ویسی قبر نہیں بنا سکتے، مٹی نہیں ہوتی بعض اوقات سخت، بلکہ وہ ریتیلی ہوتی ہے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو صندوقی قبر ہے اس میں دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیں تاکہ وہ اس کا وجود پورا قبلہ رخ ہو جائے۔ عموماً اس سنت سے بھی ہم غافل ہیں، بعض لوگ عمل کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے، اور وہاں اس وقت اگر یہ بات بتائی جائے تو لڑنے مرنے کو بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو پہلے سے سیکھنا چاہیے، ورنہ ہر ایک آدمی نے ہمارا جو معاملہ ہو سنت کے مطابق ہو تو یقیناً کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم اپنے بچوں کو نصیحت کر سکیں، ان کو وصیت کر سکیں کہ دیکھو بیٹا سنت کے مطابق سارے عمل کرنا۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے، کیا وصیت کریں گے؟ تو اس لیے پہلے سے ہمیں یہ عمل پتہ ہو کہ بھئی اس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ گھر میں اس کا ذکر بھی ہو، چرچا بھی ہو کہ مرنا تو ہے۔ پلاننگ اس طرح ہم اور چیزوں کی کرتے ہیں تو یہ بھی تو پلاننگ ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق غسل دیں بھائی، سنت کے مطابق کفن ہو، سنت کے مطابق تدفین ہو، سنت کے مطابق قبر ہو، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق۔ تو یہ ایک عمل، یہ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب مٹی دی جائے تو 3 مٹھی قبر پر مٹی ڈال دی جائے، اور اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگر کسی کو آیت یاد نہیں ہے یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے یاد تو کم از کم ہم زبان سے کہہ دیں کہ اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، اسی مٹی سے ہم نے نکلنا ہے۔ جو آیت ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب منہا خلقناکم، کہ اسی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں اللہ تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ جب اٹھائے جاؤ گے تو بھی اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جب آدمی قبرستان جائے تو دیکھیے ہم جاتے ہیں عام طور پر، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری پیش نظر نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات کا علم نہیں۔ کم از کم ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گئے ہوں گے قبرستان اور جاتے ہیں، جانا چاہیے، تو کتنے یہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو یہ بھی عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس کی قبر بنا دی جائے، لیکن وہ اونٹ کے کوہان سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ بعض اوقات دوسری قبروں کی مٹی بھی ڈال دیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ جو قبر کی مٹی وہاں سے نکلی وہی قبر کی مٹی واپس ڈالیں، زیادہ اونچی اس کو نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص سرہانے اور ایک شخص پائتی بیٹھ کر قرآن مجید کی چند آیات ہیں، الف لام میم سے کہ مفلحون تک ایک شخص پڑھے، خاموشی سے، اونچی آواز سے پڑھنا ضروری نہیں، پڑھے الف لام میم سے لے کے مفلحون تک چند آیات ہیں، اور ایک شخص پائتی پڑھے آمن الرسول سے لے کے سورہ بقرہ کے ختم تک۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ بس اس کے بعد پھر اس کی میت کے لیے دعا ہو جائے۔ دعا بھی مسنون طریقہ یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کرنی چاہیے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ قبر سے مانگ رہا ہے، بلکہ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے قبلہ رخ آدمی اپنا چہرہ کر لے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو باقی لوگ تو آ جائیں گے، لیکن جو ان کے قریبی رواحقین ہیں
مثلا باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے ہیں، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر ہے، لڑکی کا باپ ہے، یا اور بھی جو قریب ترین عزیز ہیں 2-4 آدمی، ان کو رکنا چاہیے قبر میں، اور اتنی دیر رکیں کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس دوران اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، دین پر ثابت قدم رکھے، اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ وقت کٹھن ہوتا ہے، سب لوگ چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اس وقت اب اپنے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کچھ دیر رکیں۔ میں نے اپنے بزرگوں میں سے بہت سو کو دیکھا، تو مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تب بھی ان کی والدہ کا ہوا، تو یہی عمل کرتے دیکھا کہ وہ رکے، کم از کم آدھا پون گھنٹہ وہاں پر رک کر انہوں نے جو ہے وہ دعائیں کی، اور اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ تو یہ عمل بھی وہ ہے جو آج ہم اس پر عمل نہیں کرتے، سب لوگ واپس آ جاتے ہیں فوراً ہی، کوئی ایک آدھ آدمی بھی رکتا نہیں۔ تو یہی اسی لیے میں نے جو حدیث پڑھی کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ فساد امت کے زمانے میں جب لوگ سنتوں سے دور ہوں گے، اگر میری ایک سنت کو کوئی زندہ کرے گا اس کو ایک شہید کا ثواب۔ تو دیکھیے کتنی ساری سنتیں ہم جن کو زندہ کر سکتے ہیں آج، اور اس پر کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر صرف یہ کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہمارے اس عزیز کے لیے جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے جس طریقے سے آج ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، مردے کو صرف دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی تمنا کرتا رہتا کہ کاش کوئی شخص میرے لیے دعا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے۔ جس طریقے سے آج ڈوبنے والا آدمی تنکے کا متلاشی ہوتا ہے کہ کوئی تنکا ایسا جسے پکڑ کے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، اسی طریقے سے ایک مردے کو اس بات کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ہم کتنی کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھلا دی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں اپنی مغفرت کی بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہم خود محتاج ہیں، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے یوم الحساب، قیامت کے دن۔ تو دیکھیے یہ دعا تو خود قرآن مجید نے سکھلائی ہے، اس سے زیادہ پیٹنٹ دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ جو دوا سیل بند ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے کہ بھئی اس کی یہ غلط دوا نہیں ہوگی، اور جو کھلی دوائیاں ہوتی ہیں احتمال ہوتا ہے کہ کسی نے بدل دیا ہو، اسی لیے عام طور پر سیل بند دوائیں جو ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں، کھلی دوائیں سستی ملتی ہیں۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دعائیں بتلائی ہیں، اللہ نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں، ہم ان کو کام میں کیوں نہیں لاتے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والدین کے لیے کہ اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، ہم نہ کھانا جانتے تھے نہ پینا جانتے تھے، ہمیں کھلانا پلانا ہگانا متانا ہر چیز سکھائی ماں باپ نے، تو جس طرح انہوں نے ہماری خیر خواہی کی، اے اللہ ہم بھی ان کی خیر خواہی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان پر رحم فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ زندگی میں بھی دعا کرنی چاہیے، جب انتقال ہو جائے تب بھی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے ہیں۔ عیادت مریض کی عیادت کریں، اسی طریقے سے جنازوں کے پیچھے چلیں، یعنی تدفین کے لیے شریک ہوں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک نسل ضعیف آدمی کی مدد کریں، کوئی کمزور آدمی ہے اس کی مدد کریں۔ عون المظلوم، جس پر ظلم ہوا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ظالم سے اس کا بدلہ دلوا سکیں۔ تو عون المظلوم، افشاء السلام، سلام کو عام کریں۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو عام ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے، ان سے رشتہ داری نہیں بھی ہے تب بھی یہ حق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا دین کیسے امن و سلامتی کا دین ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے دین سے واقف نہیں ہیں، تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دین کو سیکھیں، سمجھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چند باتیں یہ ہو گئی ہیں، اللہ نے چاہا زندگی رہی، آئندہ پھر کبھی کسی وقت اگلے جمعے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔